نیا سال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جب نیا سال آتا ہے تو نئے سال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری خطاؤں غلطیوں کے باوجود ہمارے رب نے ہمیں وقت کا ایک اور سلسلہ عطا کیا ہے. ہم نہیں جانتے پورا سال، کچھ ماہ، کچھ دن، کچھ گھنٹے، لیکن ملا ضرور ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور زیادہ نصیب فرمائے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نیا سال جب شروع ہوتا ہے ہجری سال، تو یہ سال ہمیں ہجرت کو یاد دلاتا ہے. کیونکہ اور اس میں کتنی بڑی حکمت ہے، کتنی بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی بسر کرنے والے کی زندگی میں کبھی وہ موڑ آ جاتا ہے کہ جب اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پہلی وحی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا تھا لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي، مجھے میری جان کا ڈر ہے. تو سیدہ خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی 5 گواہیاں دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو جاہلی دور میں عیسائی ہو چکے تھے اور وہ پہلی کتابوں کا علم رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے حالات پوچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سنایا تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کے پیغمبروں پر آتا رہا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. پہلی وحی کے موقع پر آپ سے ایک انسان کہتا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور اپنے علم کی بنیاد پر کہ تمہارے پیارے ہی تمہیں نکال دیں گے. اب سوچ سکتے ہیں 40 برس عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان 40 برسوں میں آپ کے پاس پہلی کتابوں کا علم نہیں تھا، قوموں کے حالات کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے، آپ نے کسی انسان سے بھی علم نہیں سیکھا تھا. ان 40 برسوں میں آپ کے پاس وزڈم تھی، حکمت تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ آپ یہ جان سکتے کہ اس جیسا کلام آنے کے بعد قوم کس طرح سے پیش آتی. تو ورقہ بن نوفل نے آپ کو بتایا کہ آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی، آپ کی ہجرت ہوگی. آپ کو یقین نہیں آیا، لیکن آپ کی زندگی میں وہ وقت آ گیا. ہاں، وہ حساس جانیں جو کسی بھی دور میں وقت کے سمندر کی لہروں پر ابھر آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دعوت دیتی ہیں، بلاتی ہیں، تو مد و جزر آتے ہیں. اور تاریخ کا یہ کتنا اہم موڑ تھا، اتنا بڑا مد و جزر آیا کہ پاک ترین ہستی اور اس کے ساتھیوں کو مکہ چھوڑنا پڑا. آپ نے مکہ چھوڑتے ہوئے مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا اے سرزمین مکہ، تو دنیا کی ساری زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی، اگر مجھے یہاں کے رہنے والے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا، کبھی یہاں سے نہ جاتا. کیا آپ جانتے ہیں ہجری کیلنڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہجرت کی یادگار ہے. جب آپ اپنے علاقے سے نکلے تھے، جب مکہ کی زمین تنگ ہوئی تھی، ساری انسانیت کے لیے وہ وقت یادگار بنا دیا گیا. آپ کی ہجرت نے انسانوں کے لیے علم کا، انسانوں کے لیے ترقی کا نیا باب کھولا ہے. آپ کی ہجرت کے بعد دنیا کا نقشہ بدلا ہے.
ہر دور میں یہ نقشے بدلتے رہے اور قرب قیامت کا دور ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قریب ہے، کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت. تو ان کی آمد سے پہلے بھی زمین کا یہ نقشہ بدلنے والا ہے. ہم یہ تو نہیں جانتے ہماری زندگی میں ایسا ہوگا یا زندگی کے بعد، لیکن ہمیں یہ یقین ضرور ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری کوششیں ضرور اسی پلڑے میں پڑیں گی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ کوششیں اچھا دور لے کر آئیں گی. وہ واقعات تو ضرور پیش آنے ہیں قرب قیامت سے پہلے، فتنے بھی، جیسے مسیح دجال کا فتنہ سب سے بڑا. آپ لوگوں میں سے کوئی مسیح دجال کے فتنے کا شکار ہوا ہے؟ کسی جھوٹے نبی کو تو نہیں مانتا جس نے کسی نبوت کا دعویٰ کیا ہو، جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہو. کبھی کسی کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا رہا ہو؟ جتنا جتنا یہ فتنہ بڑھتا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قریب آ جائے گی، جس کی پیشین گوئی کی جا چکے. ماہو سال جہاں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتے ہیں، تو ہر برس ہمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں اور قریب کر دیتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو ہمارے اور قریب کر دیتا. جانے ہم سے قریب ہو یا نہ ہو، وہ وقت قریب آ رہا ہے. وہ وقت کتنا قریب ہے جب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. وہ وقت کتنا قریب ہے جب دجال نکل آئے گا اور لوگ دجال کو ماننے لگ جائیں گے. وہ وقت کتنا قریب ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے درمیان جنگ ہوگی. وہ وقت کتنا قریب ہے جب سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا. آج نئے سال کے آغاز میں ہم یہ دعا کرتی ہیں کہ یا ارحم الراحمین، ہمارے عہد میں یا ہماری نسلوں میں، آنے والوں میں جب بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں، الہی ہماری نسلوں میں ایسے لوگ ہوں جو ان کے معاون اور مددگار بنے. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے مسلمانوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے بچوں کو کافر بننے سے بچا لینا. یا اللہ، تیرے نبی نے کہا تھا قرب قیامت کی علامات بتاتے ہوئے کہ صبح کو کوئی مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو کوئی مومن ہوگا تو صبح کو کافر. الہی ان سب فتنوں سے ہمیں بچا لینا. ہجری کیلنڈر ہجرتوں کی یاد دلاتا ہے اور ہجرت کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. ہجرت کیوں ہوتی ہے؟ اپنا وطن کیوں چھڑوایا جاتا ہے؟ کون ہے جو اپنا وطن، اپنا گھر بار بغیر کسی تکلیف کے چھوڑنا چاہے؟ کوئی مال کے حصول کے لیے وطن چھوڑتا ہے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی کسی اور مقصد کے لیے، کوئی نکاح کے لیے. جیسے مدینہ میں لوگ ہجرت کر کے آئے تو ایک صاحب مدینہ آئے تھے، ان کا مقصد مختلف تھا، کیونکہ ایک خاتون نے ان کے سامنے شرط رکھی تھی کہ تم مدینہ آ جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی. تو وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے. تو سارے صحابہ انہیں مہاجر ام قیس کہتے تھے کہ یہ ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا ہے، یعنی اس نے نکاح کے لیے ہجرت کی ہے. ہجرت اسلامی زندگی کا اہم موڑ ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان سے یہ چاہتے ہیں یا تو وہ مہاجر بن کے جیے یا انصار بن کے، بیچ کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. انصار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے
کاز کو سپورٹ کیا تھا. آپ جس مقصد کے لیے کام کر رہے تھے اسلام کو سپورٹ کیا تھا. تعاون نیکی پر، رب کی بات پھیلانے پر، یہ تعاون ان کے جانب سے تھا. اور ہاں، ایک ہجرت تو ہمیشہ جاری رہنی چاہیے. گناہوں کو ترک کر کے آپ کا دل بھی ہجرت کر سکتا ہے. آپ ایک لائف سٹائل کو چھوڑ کے جب دوسرا لائف سٹائل اپناتے ہیں تو یہ دل کی ہجرت ہے نا. بعض اوقات انسانوں کے جسم ہجرت کر لیتے ہیں لیکن ان کا برین اور ان کا دل ہجرت نہیں کرتا. ہجری کیلنڈر کے حوالے سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے، گناہ چھوڑنے ہیں، گناہوں سے ہجرت ضرور کرنی ہے انشاءاللہ، غلطیاں ترک کرنی ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا. اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا. یہ شعب الایمان کی روایت ہے، والیوم 5 ہے، پیج 341 ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام زمین و آسمان کے بنانے سے بھی پہلے حرمت والا قرار دیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ 3 اور مہینے بھی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی، اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. ظلم سے اللہ تعالیٰ نے روکا. تو ہم کلیئرلی دیکھیں گے کہ ظلم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کن کاموں سے روکا ہے خاص طور پر، اور محرم الحرام میں کرنے والے کام کون سے ہیں. لیکن میں خصوصی طور پر آپ کے سامنے محرم الحرام کے ایک دن کی اہمیت اور فضیلت کو رکھنا چاہتی ہوں. یہ 10ویں محرم ہے. یوم عاشورہ کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں گے. محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. یوم عاشورہ سے انبیاء کی وابستگی اور ان کی حیات کے اہم واقعات اس روز پیش آئے تھے. اب سوچیں، یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ ان 1500 سالوں کی بات نہیں ہے، پوری تاریخ انسانی کی بات ہے. یہ دن بڑا خاص رہا ہے تاریخ کے ہر دور میں. یہ یوم عاشورہ کی فضیلت کی کھلی دلیل ہے. عمدۃ القاری ایک حدیث کی شرح ہے، بخاری کی شرح ہے. شرح لکھنے والے کہتے ہیں عاشورہ کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے. یاد رکھیں گے کیونکہ فضیلت کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے. زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا. تو جب محرم کا 10ویں کا دن تھا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے. اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سیم ڈے تھا، پتہ نہیں کتنا عرصہ بعد، کب یہ سارا سلسلہ ہوا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں نہیں بتایا. لیکن دن 10ویں کا تھا، مہینہ محرم کا تھا. آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے، جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ قبول ہوئی. یہی دن تھا جب نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری تھی. آپ امیجن کر سکتے ہیں جن دنوں کو اللہ تعالیٰ چاہے برکت والا قرار دیتے. اسی دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن وہ نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے. 10ویں کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے. اسی دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا. فرعون کی غرقابی 10 محرم کو ہوئی تھی. سیدنا ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا 10 محرم کو ملی تھی. وہ بھی 10ویں کا دن تھا، محرم کا مہینہ تھا.
سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف جب اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک کی عظیم بادشاہت نصیب ہوئی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا جب اعلان ہوا. سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں نابینا ہو گئے تھے، جس دن ان کی بینائی لوٹی وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا. اسی دن سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے. یا اللہ، ہر بار اسی دن پر کوئی نہ کوئی خاص واقعہ رونما ہوتا ہے، تیرا حساب کتنا ایکوریٹ. سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے. کیا آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام جس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، 10ویں کا دن تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن میں ہوئی. اور کس پیغمبر کی ولادت اس دن ہوئی تھی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. اور جس دن انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 10 محرم کو ہوئی. یوم عاشوراء کی فضیلتوں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے.